اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا صدق اللہ مولانا العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں چلی گئی؟ ہاں تو وہ جنریٹر نہیں چلے گا. بجلی بناؤ تو نہیں آ اسم ظاہر ہے اور وہ اسم ضمیر ہے. ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مسئلہ الہ کی تشریح وضاحت مسلسل جاری ہے اور عنوان یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کس کس چیز کو مشرکین نے الہ بنایا اور ان کی پوجا پاٹ کی. کچھ حصہ کل بیان ہو گیا، آج بھی کچھ حصہ انشاءاللہ بیان ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی پوجا گیا، ان کو بھی الہ بنایا گیا. فرشتوں کو بھی الہ بنایا گیا، جنات کو بھی الہ بنایا گیا، ان کی پوجا پاٹ بھی کی گئی. اور اولیاء اللہ، نیک پیر، نیک لوگوں کو بھی الہ بنایا گیا. اور گمراہ مولوی، گمراہ پیر، گمراہ خان، ملک، سردار، ان کو بھی الہ بنایا گیا، ان کا بھی حکم مانا گیا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کو بھی رب بنایا گیا. اسی طرح چاند، سورج، ستارے، ان کو بھی الہ بنایا گیا، ان کی پوجا پاٹ بھی کی گئی. تو آج آپ کے سامنے کچھ حصہ یہ بیان ہوگا کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی الہ بنایا گیا. کچھ حصہ کل بیان ہوا. چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 29 پارہ سورۃ نوح، دوسرا رکوع، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. 803 صفحہ. جناب نوح علیہ السلام نے مسئلہ پیش فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اپنی قوم کے سامنے. فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ جب پیش فرمایا تو نوح علیہ السلام کی مشرک قوم کے جو مشرک سردار تھے
انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا. اب دیکھیے، وقالوا سرداروں نے کہا، خانوں ملکوں سرداروں گمراہوں نے کہا اپنی رعیت کو کہ لا تذرن آلہتکم، کہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی. یہ تو الہ چھڑانے آ گیا ہے. ہاں، نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی. ہمارے تو پنجتن پاک ہیں، 5 الہ ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی پوجا پاٹ نہیں چھوڑنی. نوح کی بات ماننی نہیں، اپنے الہوں کو چھوڑنا نہیں. لا تذرن آلہتکم، ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا تم اپنے الہوں کو. اب ان کا نام ہی ولا تذرن ودا ولا سواعا، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی پوجا پاٹ حضرت ود کی، حضرت سواع کی، ولا یغوثا حضرت یغوث کی، ویعوق حضرت یعوق کی، ونسرات حضرت نصر کی. یہ پنجتن پاک ہیں. شرک کی ابتدا جو ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی. یہ 5 آدمی جو تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ولی تھے، نیک بندے تھے، فوت ہو گئے. تو پھر شیطان نے ان 5 بزرگوں کی پوجا پاٹ کرائی. پہلے تصویریں مجسمے بنا کے بھائی ان کو دیکھتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو. آہستہ آہستہ خود ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو شرک کی ابتدا جو ہے یہ 5 نیک بزرگوں کی پوجا پاٹ سے ہوئی. تو نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا، فرمایا الہ صرف اللہ کی ذات ہے، پوجا پاٹ کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اور کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہ کوئی فرشتہ معبود ہے، نہ کوئی پیغمبر معبود ہے، نہ کوئی ولی معبود ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور یہ 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے. اسی طرح نکالیں جی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، 27واں پارہ سورۃ نجم. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، 738 صفحہ. یہ لات جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، ستو گھول گھول کر لوگوں کو پلایا کرتا تھا. تو پھر وہ مر گیا تو اس کی پوجا پاٹ شیطان نے شروع کروا دی. عزا یہ جننی تھی، ڈین. اسی طرح منات بھی. تو اب لات جو تھا یہ بزرگ تھا، یہ اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا، اس کی پوجا پاٹ بھی کی گئی. تو مکے کے قریشی ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، ان کے مجسمے بھی بنا رکھے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا افرأیتم اللات، خبر دو لات کی، عزا کی، منات کی، کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے. نہ لات کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا کچھ کر سکتی ہے، نہ منات کچھ کر سکتا ہے. سب کچھ کرنے والا، اپنی مرضی سے کرنے والا اللہ، اور کوئی نہیں. تو ان کی بھی تردید کی گئی. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کی بھی تردید کی گئی کہ یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی الہ نہیں، یہ بھی نیک بندے تھے، اور لات بھی نیک آدمی تھا. آئیے جی 16واں پارہ سورۃ کاف. لوگ اصحاب کاف کی پوجا پاٹ کرتے تھے. اصحاب کاف یہ 7 ولی تھے جو پہاڑ کی غار کے اندر اللہ کریم نے سلا دیے. 309 سال زندہ رہے. سبحان اللہ. لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے. 8واں ان کا کتا تھا، کتے کی پوجا پاٹ بھی کرتے، آج بھی کرتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں.
ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال بیان فرمایا اور سب کی محتاجی بیان فرمائی کہ 7 ولی پہاڑ کی غار کے اندر اللہ نے سلا دیا ان کو. 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا. اٹھانے کی غرض یہ لیتساءلوا بینہم، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھ گچھ کریں. تو ایک کہنے والے نے کہا کتنے ٹھہرے ہو؟ نکال لیں سورۃ کہف 15 پارہ 413 صفحہ جی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 19. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ ہمارا کمال ہے، قافل بیان الکمال، کہ سلایا بھی ہم نے، اٹھایا بھی ہم نے ان کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تھپکیں دے کے سلا دیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھ گچھ کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے، یعنی پوچھا، کم لبثتم، کتنے ٹھہرے ہو یارو اس غار کے اندر، کتنے ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، جواب دیا ایک جماعت نے کہ ٹھہرے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اب دیکھو یہ زندہ ولی ہیں، 7 ولی ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوئی، نیند میں ہیں. 309 سال سو گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، ٹھہرے اپنی غار کے اندر 309 سال. 309 سال ٹھہرنے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اب بات کو سمجھو. لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ، یہ غیب دان ہوتے ہیں، یہ مشکل کشا ہوتے ہیں، یہ حاجت روا ہوتے ہیں. اب اللہ کا قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ یہ قرآن مجید ہمارے دین کی کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، دین اسلام سمجھانے والی کتاب ہے، صحیح عقیدہ سمجھانے والی کتاب ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ 7 ولیوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں یا 309 سال ٹھہرے. تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لبثنا یوما او بعد یوم. ولیوں کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ نہیں. سارے جہان کے مشکل کشا کیسے بن گئے، سارے جہان کو جاننے والے کیسے بن گئے، سارے جہان کے غیب کی باتوں کو جاننے والے کیسے بن گئے. اپنے وجود کا، ٹکنے کا، قائم رہنے کا ان کو پتہ نہیں، تو محتاج ہو گئے. تو سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ غیب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. یہ 7 ولی غیب کو نہیں جانتے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. 3 واقعات پیش آ گئے جن واقعات کی موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں دی گئی، خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتلا دیا. اچھا، ایک کشتی کا جو ہے نا پھٹا، اس کو اکھاڑ دیا، پھاڑ دیا، کشتی کو پھاڑ دیا. اس کی حکمت جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتلائی، پتہ نہیں چلا. خضر علیہ السلام کو بتلا دی. ایک چھوٹا بچہ، اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، تو اس کی حکمت خضر علیہ السلام کو بتلا دی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتلائی. ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو سیدھا کر دیا، تو اس کی حکمت خضر علیہ السلام کو بتلا دی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتلائی. تو اب بات کو سمجھو. آخر میں 3 واقعات کی حقیقت بیان کر دی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ وما فعلته عن امری، آئے موسیٰ علیہ السلام
یہ جتنے کام میں نے کیے اپنے ارادے سے نہیں کیے، اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کہیں مجھے بتلاتا تھا تو میں کرتا تھا، اللہ کی وحی آتی تھی تو میں کرتا رہا یہ سارے کام۔ اب دیکھو، ایک نبی ہے شریعت والا، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی امور تکوینیہ جہان کے کاموں والا، وہ ہے خضر علیہ السلام۔ ان کو وحی کے ذریعے بتلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتلایا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتلائے تو پیغمبر نہیں جانتا۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ غیب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ غیب کو جاننے والا یہ پیغمبر کی شان نہیں، یہ ولی کی شان نہیں میرے دوستو بزرگوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی محتاج اور خضر علیہ السلام بھی محتاج، اصحاب کہف بھی محتاج۔ ذوالقرنین بادشاہ جو تھا مسلمان، اللہ کا ولی تھا، اس نے ساری روئے زمین کا سفر کیا، جس طرف بھی گئے آگے اڑ گئے، مشرق کی طرف گئے اڑ گئے، مغرب کی طرف گئے اڑ گئے، جی شمال کی طرف گئے تو اڑ گئے، تو وہ بھی محتاج۔ اب تینوں کی محتاجی بیان فرما کے اب آخری رکوع دیکھیں۔ یہ سب اللہ کے نیک بانے تھے، نبی تھے، ولی تھے، مسلمان بادشاہ تھا، وہ بھی ولی تھا۔ اب دیکھیے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ 427 ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ دیکھیں جی، آفا کی جو افا ہے نا، فا ترتب والی، ماقبل 3 واقعات جو گزرے ان پر متفرع ہے۔ جی او کافرو، او مشرکو، تم اصحاب کہف کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ خضر علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ذوالقرنین کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اب ان کا حال تمہیں معلوم ہو گیا کہ اصحاب کہف بھی غیب نہیں جانتے، اللہ کے محتاج ہیں۔ خضر علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتا، اللہ کریم کا محتاج ہے۔ ذوالقرنین بھی غیب نہیں جانتا، اللہ کا محتاج ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں بن سکتا۔ اب بتلاؤ نا، افحسب الذین کفروا، پھر کیا خیال ہے لوگوں کا، پھر کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ اللہ سنو سنو، کفر کا فتویٰ اللہ نے پہلے لگا دیا ہے۔ افحسب الذین کفروا، پھر کیا گمان کیا ان لوگوں جو کافر ہیں، ہاں، ان یتخذوا عبادی، کہ بنائیں گے میرے بندوں کو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، اولیاء، کارساز۔ ہاں، جب میرے بندوں کا حال سن لیا، نبیوں کا حال سن لیا کہ وہ بھی محتاج، ولیوں کا حال سن کے وہ بھی محتاج، ٹھیک ہے، بادشاہ کا حال ہے وہ بھی میرا محتاج۔ اب کافروں کا کیا خیال ہے کہ میرے بندوں کو وہ کارساز بنائیں گے، مشکل کشا بنائیں گے، حاجت روا بنائیں گے۔ اللہ فرمایا یہ کافروں کا خیال غلط ہے۔ کوئی ولی، کوئی پیغمبر، یہ کوئی بادشاہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، بلکہ مشکل کشا، حاجت روا، کارساز، الہ اور معبود صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اگر سمجھ آ گئی نا، تو یہاں لفظ کی ذات عبادی، تو عبادی میرے بندے، یہ سب اللہ کے بندے تھے۔ اصحاب کہف بھی بندے، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی بندے، اور ذوالقرنین بھی بندہ تھا، لیکن سب اللہ کے محتاج تھے، کوئی غیب کو جاننے والا نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ او سن لو کافرو، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو واسطے کافروں کے۔ اللہ، مہمانی جہنم کی آگ، مہمانی ہے کافر بندے کی۔ اب سنو، اب کافر کون ہوگا؟
مشرک کون ہوگا جو اللہ کے بندوں کو مشکل کشا بنائے. اور سمجھو مسئلے کو, جو اللہ کے بندوں کو کارساز بنائے, مشکل کشا بنائے, وہی مشرک ہے, وہی کافر ہے. یہ اللہ کا قرآن سبق دیتا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اور سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں, لات بھی نیک آدمی تھا, ود سوا یغوث یعوق نصر یہ بھی نیک آدمی تھے, ان کو بھی پوجا گیا, ان کو بھی الہ بنایا گیا. اور اصحاب کہف کو بھی الہ بنایا گیا. خضر علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ الہ بناتے ہیں اور بنایا گیا. اور ذوالقرنین کی پوجا پاوی. تو اللہ کریم نے یہ سب میرے بندے ہیں. کہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے. العبد من لا یملک شیئا, عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا مالک و مختار نہ ہو. یہ سب کاموں میں وہ اللہ کا محتاج ہو. تو جو بندہ ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, وہ الہ بن سکتا نہیں. اللہ اللہ. تو یہاں سے مسئلہ سمجھ لے کہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ کا بندہ, صحابہ کرام بھی اللہ کے بندے, اولیاء اللہ بھی اللہ کے. جو بندہ ہے وہ الہ نہیں بن سکتا, وہ مشکل کشا. ہاں, اب دیکھیے 9 پارہ سورۃ اعراف. جن جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا. جی 9واں پارہ سورۃ اعراف کا آخری رکو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. 246 صفحہ 246 آیت نمبر 194 آیت. شاباش, تکڑے ہو جو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. دیکھا, بے شک وہ معبودان باطلا جن کو پکارتے ہو تم اے مشرکو. اللہ کے مشرکین کو خطاب کیا. آئے شرک کرنے والے, غیر اللہ کی پکار کرنے والے, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, وہ کون ہیں؟ عباد بندے ہیں. ہاں, عباد بندے ہیں. امثالکم تم جیسے, جس طرح تم محتاج ہو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. جو اللہ کا محتاج بندہ ہو وہ الہ نہیں بن سکتا, وہ معبود نہیں بن سکتا, وہ پکار کے لائق نہیں ہوا, وہ عبادت کے لائق نہیں ہو. تو خود اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کریم سے مانگنے والا ہوتا ہے. فادعوہم, اگر تم ضد کرتے پھر پکار کے دیکھو نا ان کو, پکارو نا ان کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پر چاہیے کہ وہ تمہاری بات مان لیں. وہ پکار کے دیکھو نا, تمہاری مشکل کشائی کریں, لیکن نہیں کر سکتے تمہاری مشکل کشائی, تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے. ان کنتم صادقین. اللہ, اگر سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں, یہ بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. آؤ جناب 14واں پارہ سورۃ نحل, دوسرا رکوع. جی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. 377 صفحہ بھی آیت نمبر 20. پیچھے اللہ کریم نے پورے رکوع کے اندر اپنی قدرت کو بیان فرمایا, اپنے تصرفات بیان فرمائے کہ ان سب چیزوں کا میں خالق ہوں اور میرے سوا کوئی خالق نہیں. آخر میں اللہ کریم نے تفریح بچلائی. افمن یخلق کمن لا یخلق
افلا تذکرون افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا پس وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، افمن یخلق جو خالق ہے، کمن ہو سکتا ہے مثل اس کے جو نہیں پیدا کر سکتا. کیا خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق. خالق سب کچھ کرنے والا ہے، وہ پوجا پاٹ کے لائق. مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، وہ پوجا پاٹ کے لائق بھی نہیں. افلا تذکرون، وہ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. یہ خالق بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، اور جاننے والا بھی اللہ. جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو اللہ کریم جانتا ہے. تو سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ. تو پھر اللہ کے فرماتے میں ہی الہ ہوں، میں ہی پکار کے رہے کو، مجھے پکارا کرو، میری عبادت کیا کرو. آگے جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کی تردید، فما والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ والذین یدعون، وہ معبودان باطلا کہ پکارتے ہیں مشرک ان کو، جن کو مشرک پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کا کیا حال ہے؟ لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے ذرہ بھر. پیدا کرنا تو درکنار، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو مخلوق ہیں. تو الہ وہ ذات ہے جو خالق ہے. اللہ کریم فرماتے خالق صرف میری ذات ہے، میرے سوا سب مخلوق ہے. تو عبادت کے لائق معبود، یہ مشکل کشا، حاجت روا، پکار کے لائق، منت منوتی کے لائق وہ ذات ہے جو خالق ہے. جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں، وہ معبود نہیں بن سکتی، وہ پکار کے لائق نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں بن سکتی. اور جن کو وہ مشرک پکارتے ہیں نا، وہ تو بندے ہیں، وہ تو محتاج ہیں، وہ تو مخلوق ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. آگے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، فرما اموات ہم اموات، وہ تو مردے ہیں. وہ تو مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. ہاں جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. یا دوسرا معنی وہ تو مرنے والے ہیں، زندہ رہنے والے نہیں. فرما الہ تو وہ ہوتا ہے جو حی قیوم ہو، جس طرح اللہ کے نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تو کیوں الہ ہے؟ مالک فرماتے ہیں الحی القیوم، وہ زندہ ہے، نمی زندہ ہے، موت سے پاک ہے، ازلی ابدی ہے، قیوم، خود بخود قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہے. الہ تو وہ ہے جو موت سے پاک ہو. جن کو مشرک پکارتے ہیں یہ تو موت کا جام پینے والے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں. اموات غیر احیاء. اللہ اللہ. دو علتیں یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دی. ایک تو خالق نہیں، مخلوق ہے، مخلوق محتاج ہے. دوسری یہ مرنے والے ہیں، زندہ رہنے والے. تو الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو ہمیشہ. اور ان کو تو اتنا پتہ بھی نہیں
جو مر کے دفن ہو گئے، وما یشعرون ایانا یبعثون، جن کو مشرک پکارتے ہیں قبروں پہ جا پر، جی برزخ والوں کو پکارتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وما یشعرون، نہیں شعور رکھتے، نہیں جانتے، ایانا یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر کے قبروں سے، ان کو تو اتنا پتہ بھی نہیں، اپنی جان کا پتہ بھی نہیں، اپنے اٹھنے کا پتہ بھی نہیں، اپنے زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں، کب ہم زندہ ہو کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب اپنی جان کا پتہ نہیں، سارے جہان کا کیسا پتہ ہے، کیسے وہ جانتے ہیں، کیسی وہ حالات کو جانتے ہیں، حاجات کو نہ حالات کو جانتے ہیں، نہ حاجات کو جانتے ہیں، نہ غیب کو جانتے ہیں، تو پھر الہ کیسے بن گئے، مشکل کشا کیسے بن گئے؟ مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو حی قیوم ہو، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ یہ سب صفتیں اللہ کریم کے ہیں، یہ خالق متصرف بھی اللہ، حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ تو مشکل کشا بھی اللہ، بہت سے پاک اللہ تو حی قیوم بھی اللہ، تو پھر مشکل کشا بھی اللہ نے ایسا مسئلہ سمجھایا۔ اب حضرت شاہ عبد القادر سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیات ان کے حق میں ہے جو لوگ مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں، جو لوگ مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں، ان بزرگوں کو کوئی پتہ نہیں۔ آئی جناب 22واں پارہ، سورہ فاطر، سورۃ فاطر شریف، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل 611 صفحہ۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ آیت نمبر ہے صفحہ نمبر 611، 13۔ آیت نمبر 13 دیکھو جی، اللہ کریم نے اپنا تصرف بیان فرمایا، پیچھے سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں بھائی اخیری تصرف۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا اللہ کریم رات کو دن میں، دن بڑے ہو گئے راتیں چھوٹی ہو گئی اللہ۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا دن کو رات میں، رات بڑی ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے۔ یہ رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اللہ کے تصرف کی بات ہے۔ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی مردہ، کوئی زندہ رات اور دن کو بڑا چھوٹا نہیں بنا سکتا، یہ تصرف صرف اللہ کریم کا ہے۔ کل وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اپنے حکم کے ماتا چلانے والا سورج کا اور چاند کا بھی اللہ، جی مولج بھی اللہ، مسخر بھی اللہ اللہ۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک مدت مقرر تک، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، دن بھی آ رہے ہیں، راتیں بھی آ رہے ہیں، دن بڑی راتیں چھوٹیاں، راتیں بڑی دن چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، ایک مدت مقرر تک، یعنی قیامت قائم ہونے تک۔ اللہ کریم یہ تصرف بیان فرما کے آگے پہچان کراتے ہیں انگلی سے پکڑ کر، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ جس کی اوپر شان بیان ہے، یہ اے مخاطب ہے اللہ رب تمہارا، یہ ہے اللہ رب تمہارا، رات دن بڑے چھوٹے بنانے والا یہ ہے اللہ، سورج چاند کو مسخر کرنے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا، لہ الملک، واسطے اس اللہ ہی کے سارے اختیارات، بدی چھٹی کا مالک، نفع نقصان کا مالک، بیماری صحت کا مالک،
اللہ اکبر، سارے تصرفات کا مالک، ساری بادشاہی کا مالک، سارے اختیار کا مالک. فرمایا جو سارے اختیار کا مالک ہو وہی الہ ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے، وہی پکار کے. اس وقت لوگوں جب بادشاہ اللہ، متصرف الامور اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی ہاں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اب ترتیب، جن کو تم پکارتے ہو شرک کرنے والوں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اپنے معبودوں کا حال بھی سن لو شرک کرنے والوں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہیں مالک قطمیر کے. قطمیر اس پردے باریک کو کہتے ہیں جو بیج کے دانے کے اوپر ہوتا ہے. رائی کا دانہ، اس رائی کے دانے کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے، گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماؤ تو اتنے بھی مالک نہیں کائنات کے اندر. سبحان اللہ. جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک مختار نہیں، اور پکار کے لائق تو وہ ہوتا ہے جو مالک و مختار و متصرف ہو. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ہاں، تم نے تو داتا بنا رکھا ہے، تم نے تو مشکل کشا بنا رکھا ہے، تم نے تو گنج بخش بنا رکھا ہے. اللہ کہیں فرماتے نہیں نہیں، داتا بھی میں ہوں، گنج بخش بھی میں ہوں، خزانوں کا مالک بھی میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں، سارے تصرفات کا مالک میں ہوں. پھر پکار کے لئے بھی میری ذات ہے. جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر. اللہ اکبر. یہ بزرگوں کے حق میں آئے تھے. لوگ کن کو پکارتے ہیں؟ بزرگوں کو پکارتے ہیں، گناہگاروں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں. آگے تفصیل سنو. اللہ کریم نے پوری وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان فرما دیا. فرمائن تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر پکارو تم ان کو، اگر پکارو تم ان کو، میں خدا تم کو خبر دیتا ہوں کہ لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکتے پکار تمہاری. اللہ پکار کے لائق تو وہ ذات ہے جو پکار کو سنے. میں خدا جانتا ہوں کہ یہ مردے قبر میں دفن کیے تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. چاہے وہ قبر شریف پیغمبر علیہ السلام کی ہو، یا کسی صحابی کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی امام کی ہو، کسی شہید کی ہو، کسی ولی کی ہو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کوئی پکار کرے تو فرمایا لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکتے پکار تمہاری. تے پکار کے لائق تو وہ ذات ہے جو پکار کو سننے، ہر کسی کی پکار کو سننے، ہر وقت سننے، ہر جگہ سے سننے، ہر پکار کو سننے. تو ہر پکار کو سننے والا، ہر وقت سننے والا صرف اللہ. اس کی شان ہے انہ هو السمیع العلیم. اللہ ہی ہے سننے والا پکاروں کا، جاننے والا حالات اور حاجات کا. ذرا دیکھنا پہلا پارہ سورۃ بقرہ شریفہ. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، خانے کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، بنیادی کھڑی کر رہے ہیں، تو وہاں دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا. اے ہمارا رب ہماری محنت کو قبول فرما. ہم کیوں پکارتے ہیں تجھے؟ ہمارا ایمان یقین ہے کہ انک انت السمیع العلیم. اللہ اس بات پکارتے اللہ تجھے کہ تو ہی تو ہے سننے والا پکاروں کا، دعاؤں کا، اور جاننے والا حالات کا اور حاجات کا. انک انت السمیع العلیم. اللہ
ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام نبی ہے. یہ نبیوں کا عقیدہ اور ایمان رکھیے کہ پکاروں کو سننے والا کوئی پیغمبر نہیں، پکاروں کو سننے والا کوئی فرشتہ نہیں، پکاروں کو سننے والا کوئی ولی نہیں، کوئی مردہ نہیں، کوئی زندہ نہیں. پکاروں کو سننے والا، حالات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ. اس بات کہتے ہیں انک انت السمیع العلیم. 13واں پارہ سورۃ ابراہیم. شاباش، جلدی جلدی بھائی. بڑھاپے کے اندر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے. بوڑھے پیغمبر کو بیویاں بھی بوڑھی ہیں، اللہ کریم نے لڑکے عطا فرمائے. بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام، بی بی سارہ کو اسحاق علیہ السلام. 365 صفحہ آیت نمبر 39. ہاں جی. بڑھاپے کے اندر 2 لال مل گئے. جب بیٹے مل گئے تو ان بیٹوں کے ہاتھ میں لوہے کے کڑے نہیں ڈالے، کانوں میں جی لڑکیاں نہیں ڈالی، سر پر غیر اللہ کے نام کی چوٹی نہیں بنائی، پاؤں کے اندر پامٹے نہیں پہنے، اللہ غیر اللہ کے نام کی منت منوتی نہیں مانی، ہائے غیر اللہ کے نام کے حصے نہیں نکالے. اب کیا اچھا کردار ہے. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام صفات کارسازی ثابت ہیں واسطے اللہ کے. کون اللہ؟ الذی وہب لی، جس اللہ نے ہیبہ کیا مجھ کو، بخشا مجھ کو بڑھاپے کے اندر اسماعیل و اسحاق، 2 لال ہیبہ کیے، 2 بیٹے عطا فرمائے. میرا رب کیوں نہ دیتا؟ میرا ایمان یقین ہے ان ربی لسمیع الدعاء. ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب، میرا مالک البتہ ہر وقت سنتا ہے دعا. دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ، پکاروں کو سننے والا صرف اللہ. یہ اللہ کے نبی کا ایمان یقین ہے، یہ اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے. کوئی نبی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی فرشتہ دعاؤں کو سننے والا نہیں. ان ربی لسمیع الدعاء. اگر سمجھ آتی پہلے، جو دعا کو سننے وہی دعا اور پکار کے لے کر ہوتا ہے. 3واں پارہ عمران کی بیوی منت منوتی مان رہی ہے. سورہ آل عمران 77 صفحہ جی، آیت نمبر 38. آیت نمبر 38. دیکھو جناب، اللہ کہیں فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو چنا. سبحان آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبی میرے مصطفیٰ ہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں، لیکن محتاج ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں. والد مولود کی طرف، مولود والد کی طرف محتاج ہوتا ہے. مشکل کشا کوئی بھی نہیں. اللہ پھر تو بتلا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ اللہ کہیں فرماتے واللہ سمیع علیم. مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، حالات کو جانتا ہے. جو دعا کو سنے، حالات کو جانے، وہی مشکل کشا ہوتا ہے. کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کریم کی ذات ہے، کیونکہ دعاؤں کو سنتا ہے، حالات کو جانتا ہے. او نصرانی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہو، بی بی مریم کو پکارتے ہو، تم اللہ کے نبی اور ولی کو پکارتے ہو. اور ذرا آل عمران کا حال تو دیکھ لو، بی بی مریم کی والدہ کا حال تو دیکھ لو. یہ اولاد نہیں تھی، اللہ کریم کے نام کی منت منوتی مان رہی ہے.
اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرنے کے قابل جب عرض کی عمران کی بیوی نے اللہ کریم کے دربار میں، گھر کے ساتھ گھر ہے، نبی زندہ موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار نہیں کرتی، حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کی منت منوتی نہیں مانتی، اگر مانتی ہے تو اپنے رب کریم کے نام کی منت منوتی کیا کہتے؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرا مولا، اے میرا رب کریم، بے شک میں نے نظر مانی تجھے راضی کرنے کے واسطے اس چیز کی جو تو نے میرے پیٹ کے اندر بنائی، تیرے راستے میں میں آزاد کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کے واسطے میں اس کو آزاد کروں گی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے، اس کو میں دین کی خدمت کے واسطے آزاد کروں گی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میری دعا قبول فرما، میری منت منوتی نظر نیاز قبول فرما۔ اللہ سیاں میں تجھے کیوں پکارتی ہوں، تیرے نام کی منت منوتی کیوں مانتی ہوں؟ میرا عقیدہ ہے انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو ہے سننے والا دعاؤں کا، جاننے والا حالات اور حاجات کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اسماعیل علیہ السلام کا بھی عقیدہ، انک انت السمیع العلیم، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کے خود بھی فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم۔ عمران کی بی بی کا ایمان لگے، انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، اور سن رہے ہو، زندہ بیٹھے ہو نا؟ میرے خیال میں نیند آ گئی ہے، نیند نہ کرو، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہمارا ایمان یقین بنانے والا، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانی نہیں، جھوٹی روایتیں نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب زکریا علیہ السلام نبی کا ایمان یقین دیکھو، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے پیغمبر، 120 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے دربار میں سوال کرتے ہیں، یہ ہنالک دعا زکریا ربہ، بی بی مریم کے حجرہ میں کھڑے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ نے کرامات عطا فرمائے، جنت سے میوے بھیجے ہیں۔ اللہ، بند کوٹھڑی کے اندر جنت کے میوے آ گئے، سبحان اللہ، یہ کرامت ہے۔ بی بی مریم ولیہ ہے، عورتیں بھی ولی ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ عورت مومن ہو، موحد ہو، پردے کے اندر رہنے والی ہو، باہر نکلے تو پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ وہ عورتیں جو ننگے سر پھرے، ننگے لباس ان کے، وہ شیطان کی چیلی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بندی نہیں ہوتی۔ جو عورت، جو بیوی ایماندار ہو، مومنہ ہو، مشرکہ کافرہ نہ ہو، چار دیواری کے اندر رہنے والی ہو، پردے کے اندر رہنے والی ہو، اللہ کو پکارنے والی ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو، نماز کی پابند ہو، اپنے نگیز کی حفاظت کرنے والی ہو، خدا کی قسم ایسی بیوی اللہ کی ولی ہے۔ بی بی مریم ولی ہے۔ اللہ نے کیا کرامت دی؟ جنت سے میوے بھیجے، بے موسمی پھل بھی گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت کے میوے کھانے والا ولی۔ لاؤ، کوئی گدی نشین جنت کے میوے کھا رہا ہے؟ آئے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ بی بی مریم وہ ولی جنت کے میوے کھانے والی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اللہ کریم بی بی مریم کو بے موسم پھل میوہ دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ واہ، ایمان یقین اور مضبوط ہو گیا۔ اسی مقام پہ کھڑے ہو کر کے آگے قدم بھی نہیں بھرا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، سبحان اللہ،
اب نبی پکارا اپنے رب کو، نبی نبی کو نہیں پکارتا، نبی ولی کو نہیں پکارتا، ولی نبی کو نہیں پکارتا. سبحان اللہ. بی بی مریم کی والدہ نے زکریا علیہ السلام نبی کی پکار نہیں کی، اس کے نام کی منت منوتی نہیں منی، اس کی ذات کا وسیلہ پیش نہیں کیا. اب زکریا علیہ السلام نبی کو نہیں پکارتے، ولی کو نہیں پکارتے، کیا کریں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا. سبحان اللہ. کس کو پکارا؟ رب کو پکارا. دعا ہنالک دعا زکریا ربہ قال، عرض کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرا مولا، میرے مالک ہیبہ کر اپنے دربار سے، میرا موسم تو ختم ہو گیا اولاد کا، تیرے دربار میں تو کمی نہیں. اللہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک پاک لڑکا عطا فرما. میں کیوں پکار رہا ہوں، میں کیوں چمڑا ہوا ہوں؟ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سنتا ہے دعا. اب دیکھو یہ نبی کا ایمان ہے کہ دعا پکار سننے والا صرف کون؟ ہاں، یہ ایمان یقین ہو تو ایسا ہو. انک سمیع الدعاء، او لوگو اللہ کے نبیوں کا ایمان ہے کہ دعا پکار سننے والا صرف اللہ. ولی کا بھی ایمان یقین نہیں ہے کہ دعا پکار سننے والا صرف کون ہے؟ ہاں. اب مسلمانوں کے کیا عقیدے بن گئے کہ ہم جی گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان بزرگ کی نہیں موڑتا. اس بات قبر پہ جا کے، اے بابا میرا سوال تیرے گوئے، میرا سوال تیرے آگے، تیرا سوال خدا کے آگے. میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں. واہ، میری سنتا نہیں، تیری تم جی رتے لال فقیرو پہنچی سرکار ہو. نا اللہ کا قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ ہائے کہ اللہ کے نبی کا ایمان یقین جائے کہ انک انت السمیع العلیم، ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کے ولی کا بھی ایمان ہے انک انت السمیع العلیم، اللہ کے نبی کا ایمان ہے انک سمیع الدعاء. دعا پکار کو سننے والا صرف اللہ، تو پھر مشکل کشا حاجت روا بھی صرف اللہ. اگر سمجھ آتی بھی نہیں، خوب یاد کرو. حضرت یوسف علیہ السلام جی 41 عورت کے پھندے میں آ گئے، مبتلا ہو گئے امتحان میں. اللہ 12 سورہ یوسف. اکتالیس عورت نے حملہ کیا، برائی کی دعوت دینے لگیاں. زلیخا نے بھی دھمکی دے دی کہ اگر تو نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو میں قید خانے ڈلوا دوں گی. اب اللہ کا نبی روتا ہے. سبحان. سنو، آپ ہی نبی ہے، یوسف علیہ السلام نبی، ابا یعقوب علیہ السلام نبی، دادا اسحاق علیہ السلام نبی، پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی. لڑی ایسائی نبوت گئی. لیکن خدا کی قسم جب مشکل آ گئی، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ ابے کو پکارتے ہیں، نہ دادے کو پکارتے ہیں، نہ پردادے کو پکارتے ہیں. جب پکار کی تو کیا کہا؟ اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. 335 صفحہ 335 صفحہ جی، آیت نمبر 33. جی میرے مولا، قید خانہ زیادہ پسند ہے مجھ کو اس برے کام سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں.
برا فعل برائی مجھے پسند نہیں، قید خانہ پسند ہے۔ اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر اور قید نہ پھیرا، ان کے حملے کو نہ پھیرا، تو میں جھک جاؤں گا، آخر کمزور انسان ہوں۔ اللہ، بڑی عاجزی، بڑی انکساری، میں جھک جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اصب الیہن واکم من الجاہلین۔ اللہ کے فرماتے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، یوسف علیہ السلام کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، عورتوں کے مکر کو پھیر دیا۔ مولا کریم فرماتے میں کیوں نہ پھیروں کہ شان یہ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، اللہ ہی ہے سمیع علیم، سننے والا دعاؤں کا، جاننے والا حالات اور حالات۔ اس باتیں پکار کے لئے صرف کون ہے؟ ہاں جی، آج سورہ فاتر میں جی یہ دعا پکار کا مسئلہ آ گیا نا، 682 یہ بھی سمجھ لے کہ دعا کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ یہ دو قسم ہوتا ہے، ایک ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب جہاں کانوں کی ضرورت نہ ہو، قوت سامعہ کی ضرورت نہ ہو، اور سننا یہ ہے ما فوق الاسباب۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے، قوت سامعہ کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق سنتی ہے ما تحت الاسباب، کہ ہم کانوں کے محتاج ہیں، قوت سامعہ کے محتاج ہیں، اور قریب قرب بھی ہو دور بھی نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح پکارنا بھی دو قسم ہو گیا، ایک پکارنا ما فوق الاسباب، ایک پکار ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب جو پکارنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ صرف ہاں۔ اور ما تحت الاسباب ہم ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کی امداد بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ پکار جو ما فوق الاسباب ہو یہ خاصہ ہے اللہ کریم کا، اور یہ عبادت ہے، یہ پکار عبادت ہے۔ زور سے بولیں، یہ پکار عبادت ہے۔ اب یہ پکار اگر کسی مردے کو کرو گے تو ما فوق الاسباب تم پکارو گے، مردہ ما فوق الاسباب سنے گا؟ حالانکہ مردہ ما فوق الاسباب سن سکتا، کیونکہ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ما فوق الاسباب سننا، دعا پکار کو، یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ نبی کا خاصہ نہیں، یہ فرشتے کا خاصہ نہیں، یہ ولی کا خاصہ نہیں، نہ کسی مردے کا خاصہ ہے۔ ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ پکار عبادت ہے۔ کہو یہ پکار، قرآن پاک کے اندر جتنا زور ہے نا کہ وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، غیر پکارتے ہیں غیر اللہ کو، پکارتے ہیں غیر اللہ کو، اس پکار سے مراد پکار ما فوق الاسباب، پکار ما فوق الاسباب۔ ہاں جی، اگر یہ ما فوق الاسباب جو پکار ہے یہ اللہ کی کرو گے تو یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے۔ اگر مخلوق کی یہ پکار کرو تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ اب قرآن جو تردید کر رہا ہے نا، اسی ما فوق الاسباب پکار کی غیر اللہ سے تردید کر رہا ہے۔ سنو، اللہ کریم فرماتے ہیں تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر پکارو تم ان کو نہیں سن سکتے پکار تمہاری۔ ہاں، کیوں؟ کہ سبب نہیں ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ روح نہیں ہے، قوت سامعہ نہیں ہے، اب کان بھی نہیں ہے، اور سنتے پہ ہو تو پھر مردے کیسے سنے؟ یہ جو روایتیں